اچھا بھائی یہ سوال جلدی، مفتی صاحب طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھائی کوئی اچھے کام کے طریقے پوچھا کرو یار، شادی کرنے کا صحیح طریقہ پوچھو تو اچھی بات ہے. خیر طلاق کا صحیح طریقہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ غلط طریقے سے تو اور زیادہ برا ہے نا. جب یقین ہو جائے میاں بیوی میں نہیں بن رہی، مرد طلاق دینا چاہے تو ایسے پاکی کے ایام میں جس میں ہم بستری نہ کی ہو، جو عورت جب حیض سے پاک ہوتی ہے نا تو ہم بستری کیے بغیر ایک طلاق دے دی جائے، سمجھتے ہو؟ اور پھر بیوی گھر پہ ہی رہے گی، اس کے پھر قریب نہ جائیں، زبان سے بھی رجوع نہ کریں اور کوئی فزیکل ریلیشن بھی نہ قائم کریں اس سے. تو ایک مینسز آئے گے، دوسرے مینسز آئے گا، تیسرا مینسز آ کے جب گزر جائے گا تو نکاح ختم، سمجھتے ہیں؟ تو اس کے بعد آپ کا نکاح ختم، وہ اپنے گھر آپ اپنے گھر. پھر اگر دوبارہ وہ آپ اس سے شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر وہ راضی ہے، وہ کہیں اور شادی کرنا چاہے وہاں بھی کر سکتی ہے. سب سے بیسٹ طریقہ یہی ہے جو پوری دنیا میں اس پر شاید کہیں بھی عمل نہیں ہو رہا. اور یہ جو سب سے غلط طریقہ یہی ہے کہ 3 طلاقیں نکال دینا دھاڑ 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 کر کے. مفتی صاحب قرآن خوانی لوگ کرتے ہیں میت پر، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے. وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جو تعویذ گنڈوں سے بچا کرتے تھے، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے تھے. مفتی صاحب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب کس طرح لیں گے؟ مختصر، یہ تو پورا ٹاپک ہے بھائی. اعمال تولے جائیں گے ترازو میں، ہر آدمی اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوگا، حدیث میں آتا ہے کیونکہ تیسرا ترجمان نہیں ہوگا، ہر شخص نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تنہا. تو ایک طرف جہنم ہوگی، ایک طرف جنت ہوگی، اور اس کے اعمال ہوں گے. تو حدیثوں میں بہت تفصیل آئی ہے اس کی. مفتی صاحب بیٹے کا نام توحید رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، شرک نہ رکھیں اس کا نام. مفتی صاحب میرا نام شان ہے اور میں آپ کے 6 سال سے بیانات سن رہا ہوں، آپ کے بیانات نے میری زندگی بدل دی ہے. مجھے آپ سے محبت ہے، عقیدت ہے، میں آپ سے نکاح بھی پڑھوانا چاہتا ہوں اور عقیدت میں آپ کو کچھ گفٹ بھی دینا چاہتا ہوں. آپ کو کیا پسند ہے؟ گفٹ میں مجھے کیا پسند ہے؟ خوشبو اور مٹھائی کے علاوہ سب کچھ پسند ہے. خوشبو، مٹھائی، کپڑے، کیونکہ خوشبو بھی انسان اپنی مرضی سے لیتا ہے. مٹھائی ہم کھاتے نہیں ہیں، مٹھائی کھاتے تو آج ہم لڈو بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے. ہماری یہ توند ہوتی، تشریفیں دائیں بائیں جا رہی ہوتی ہیں، سنبھالنا مشکل ہوتا ان کو، مختلف جگہوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ہم، تو اس لیے ہم مٹھائی کھاتے ہی نہیں ہیں. کھانا کھاتے ہیں ٹائم پہ. تو مٹھائی لوگ لے آتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں چلو گھر والوں کو کھلا دو، بچوں کو بھی جب اتنے میٹھے لڈو مڈو کھلاؤ گے بچے بھی بیمار ہوں گے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ چاکلیٹیں، مٹھائیاں یہ لوگ گفٹ میں لا رہے ہوتے ہیں. تو پھر اب میں نے یہ کیا، میں گھر بھی نہیں لے کے جاتا. بچوں کو چاکلیٹوں کی عادت ان کے لیے بھی خراب ہے، تو وہ فوراً میں کسی اور کو گفٹ کر دیتا ہوں. تو مٹھائی گفٹ نہ کریں، چاکلیٹیں، بیکری کے آئٹم، کیک میک بالکل نہیں کھاتا میں. کچھ دن پہلے میں کہیں گیا، انہوں نے مجھے کیک کاٹ کے 1 چمچ کھلایا ہے، میں نے ان کی خوشی میں کھا لیا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں بم کھا رہا ہوں، بارود کھا رہا ہوں، کہ میں یہ چیزیں کھاتا ہی نہیں ہوں. پتہ نہیں لوگ ہضم کیسے کرتے ہیں، ان کو منہ میں چپڑ چپڑ کر کے، وہ دانت کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہی نہیں ہوتا ان سے. تو آپ صحیح ہم ایک غلط چیز کھاتے ہیں جس کا نام ہے پراٹھا، اس کے علاوہ کوئی بد پرہیزی نہیں کرتا. وہ بھی اتنی بری نہیں ہے جتنی بدنام ہوئی ہوئی ہے، صبح کے وقت چلتا ہے. اس کے علاوہ ہم کوئی آڑی ترچی چیز نہیں کھاتے، تمیز سے جو کھانے کی چیزیں وہ کھاتے ہیں ہم. تو مٹھائی ہدیہ نہ دیا کریں. اور یہ عام علماء کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، باقی سب مولوی ان چیزوں سے بیزار ہیں. جو کوئی بھی ہدیہ کسی کو گفٹ دیتا ہے نا تو وہ یہ خوشبو لا رہا ہوتا ہے. حضرت مولانا طارق مل صاحب نے تو بتایا میرے پاس خوشبو کے بورے جمع ہو گئے ہیں. تو بعض لوگوں نے مجھے پتہ ہے کیا کہا، جب دیکھا نا خوشبو جو بھی آ رہا ہے، خوشبو لا رہا ہے، اتنی خوشبو ہے، انہوں نے کہا سب بزنس کر لو ہمارے ساتھ، بزنس کر لو کہ ہم آپ سے سستے پہ اٹھا کے آگے مہنگے. میں نے کہا یار یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، ایک آدمی مجھے گفٹ دے رہا ہے میں اس پہ بزنس شروع کروں، لیکن اتنی خوشبوئیں ملتی ہیں کہ بزنس ہو سکتا ہے اس پہ. لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا، اور پکڑا گیا. او ایل ایکس پہ ڈالا ہوا ہے وہی والی خوشبو جو کسی نے مجھے دی تھی. بولا بھائی یار مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، تو بے عزتی الگ ہوگی. تو خوشبو علماء کو، مٹھائیاں، جوڑے، کپڑے بھی انسان اپنی مرضی کے پہنتا ہے، اپنی مرضی کی کمپنی ہوتی ہے. میں صرف گل احمد کے کپڑے اس لیے نہیں پہنتا کہ گل احمد پھر کیا پہنے گا. مجھے یہ ڈر ہے اگر میں گل احمد کے کپڑے پہن لوں گا تو گل احمد بیچارہ بغیر کپڑوں کے گھومے گا، ٹھیک ہے نا، تو گل احمد کیا پہنے گا. تو یہ سب چیزیں انسان اپنی چوائس سے لیتا ہے. کپڑے بھی، ٹیلر بھی اپنی مرضی کا ہوتا ہے. پھر وہ ہر چیز اس میں
آپ کی مرضی نہیں چلتی کہ آپ کی مرضی پہ ہم کھائیں. تو ان کے علاوہ کچھ بھی گفٹ دینا چاہیں بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی محبت ہے. اچھا بھائی, باقی جب نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں تو وہ ولید کا نمبر شیئر کیا ہوا ہے, اس کو بتا دیجیے گا, انشاءاللہ پڑھا دیں گے آپ کا نکاح. آپ شب جمعہ میں کیوں نہیں آتے, اور کیا آپ نے تبلیغ میں وقت لگایا ہے بھائی, تبلیغ میں ٹوٹا پھوٹا اسی کی تو برکات ہیں جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام اللہ لے رہا ہے. باقی ساری دنیا سارے کام تو نہیں کر سکتی نا. آپ شب جمعہ میں کیوں نہیں آتے تو شب جمعہ والوں سے پوچھیں آپ بخاری کیوں نہیں پڑھاتے مدرسے میں, آپ فتوے کا کام کیوں نہیں کرتے, تو وہ کہیں گے بھائی وہ کام کوئی دوسرا کر رہا ہے, یہ والا ہم کر رہے ہیں. باقی جانا چاہیے شب جمعہ میں, اس کے ہم معترف ہیں, اللہ توفیق دے ہمیں. میرا سوال بنتا ہے, اور ہو سکتا ہے میں جاتا ہوں آپ کو نظر نہ آتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ میں حلیہ تبدیل کر کے جاتا ہوں. ہمارے لیے تو اب کہیں اس حلیے میں آنا جانا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہو گیا چلنا پھرنا. ہو سکتا ہے برقعے میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, میرا سوال, جب رب کریم نے سب انسانوں کو پیدا کیا تو پھر سزا اور جزا کا جو معاملہ ہے وہ کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ کوئی گھر کافر میں تو اتنا, تو اللہ نے کیوں کافر پیدا کیا؟ اگر کوئی مسلمان ہیں تو اللہ نے کیوں مسلمان پیدا کیا جب کہ سب انسان اس کے بندے ہیں؟ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ کیا شیطان کے سجدہ نہ کرنے پر؟ کیونکہ شیطان تو فرشتوں کا سردار تھا. یہ بات واضح طور پر سمجھائیں, کیونکہ جو لوگ بہت اشتعال کرتے ہیں تو اچھی طرح کھوپڑی شریف میں آ جائے. اشکال کرتے ہیں, اشقال لکھا ہوا ہے, اشقال. اردو کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے الحمدللہ. دیکھو بھائی ویڈیو نہیں بنائے, ٹھیک ہے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, کوئی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے عقل بھی دی ہے نا. بالغ ہونے کے بعد اس کو سوچنے کا اللہ موقع دیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ امتحان سب کے لیے ہے. تو جو اس امتحان میں کامیاب ہو وہ جنت میں جائے گا, جو اس امتحان میں ناکام ہو وہ جہنم میں جائے گا. تو کافر اس لیے جہنم میں نہیں جائے گا کہ اس کے ماں باپ کافر تھے, بلکہ کافر اس لیے جہنم میں جائے گا کہ اس کو بالغ ہونے کے بعد اس کی عقل نے کہا کہ میرے ماں باپ غلط دین پر ہیں, پھر بھی اس نے اپنے ماں باپ کو فالو کیوں کیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہ مجبور تھا, جیسے میں نے بتایا نا کہ ہندو لڑکی مسلمان ہوئی, ہندوؤں نے ٹانگیں توڑ کے اس کو قتل ہی کر دیا. یہ رپورٹ آئی ہے میرے پاس. پھر اسی خاندان کی دوسری لڑکی چھپ کے مسلمان ہوئی,